نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکتوب نمبر 203 ملا حسینی کی طرف لکھا ہے، اس عالی جماعت کی محبت کی ترغیب میں اور اس بیان میں کہ ان کا ہم نشین شقاوت یعنی بدبختی سے محفوظ ہے، اور اس کے مناسب بیان میں اللہ تعالیٰ آپ کے احوال کو بہتر بنائے اور تمہارے اعمال اور آرزوؤں کو نیک کرے۔ آپ کا گرامی نامہ چونکہ فقراء کی محبت پر مبنی تھا، اس لیے بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا باعث ہوا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس عالی یعنی بلند جماعت کی محبت میں روز بروز اضافہ فرمائے اور ان کی نسبت کی نیاز مندی کو آپ کی زندگی کا سرمایہ بنائے۔ حدیث المرء مع من احبہ یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے کے مطابق ان فقراء سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہیں، اور وہ فقراء ایسے ہیں جن کا جلیس اور ہم نشین شقاوت اور بدبختی سے محفوظ ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ فرشتے کاتبین اعمال کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو راستوں اور گزرگاہوں پر اہل ذکر کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ کسی جماعت کو ذکر کرتے ہوئے پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ جلد اپنے مقصد کی طرف آؤ، پس وہ سب کے سب اپنے بازوؤں سے اس جماعت پر چھا جاتے ہیں اور احاطہ کر لیتے ہیں، اور اپنی کثرت کی وجہ سے آسمان تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ پس خداوند کریم جو اپنے بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے، ملائکہ سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور تجھ کو بڑائی اور تعظیم کے ساتھ یاد کر رہے تھے، اور تمام عیوب اور نقصانات سے تجھ کو منزہ اور مبرہ قرار دیتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں پھر اور زیادہ تحمید یعنی حمد، تمجید یعنی بزرگی، اور تکبیر یعنی بڑائی بیان کریں۔ پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ بہشت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو ان کو بہشت کی اور زیادہ طلب اور حرص ہو جائے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں اے رب وہ دوزخ سے ڈرتے تھے اور تیری پناہ کی جستجو میں لگے ہوئے تھے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ چاہیں اور دوزخ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ راہ فرار اختیار کریں۔ ان سوال اور جواب کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب ان ذکر کرنے والوں کی مجلس میں فلاں شخص ذکر کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ دنیاوی حاجت لے کر آیا تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ
انا جلیسو من ذکرنی، یعنی اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور اس کے ہونٹ میرے نام کے ساتھ ذکر کریں، رواہ البخاری۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ انا جلیسو من ذکرنی، میں اس کا ہم نشین ہوں جس نے میرا ذکر کیا، کہ بموجب میرے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کا ہم نشین بدبخت نہیں ہوتا۔ اس حدیث اور اس سے پیشتر والی حدیث المرء مع من احبا سے لازم آتا ہے کہ اس جماعت سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ ہے وہ محروم اور بدبخت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نبی الامی الہاشمی علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات والتحیات کے طفیل ان بزرگوں کی محبت پر ثابت قدم رکھے جب تک ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں اور غافل اس کے ذکر سے غفلت میں رہیں، اور جو کچھ آپ نے میاں اللہ داد کے خط میں اپنے احوال کی نسبت لکھا تھا، اس قسم کی فنا اور گم ہونا بہت سے طالبوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی ہمت بلند رکھیں اور جو کچھ حاصل ہو اس پر قناعت نہ کریں۔ اپنی ہمت بلند رکھیں اور جو کچھ حاصل ہو اس پر قناعت نہ کریں۔ بہت بے رنگ ہے وہ یار دل خواہ، قناعت رنگ پر مت کر تو ناگاہ۔ اس جماعت کی صحبت جملہ ضروریات میں سے ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، بو ہی کافی ہے اگر میں کش نہیں دیتے شراب، بو بھی گر حاصل نہیں دیدار سے ہو فیض یاب۔ اسی طریقے پر جو حضرت قبلہ گاہی یعنی خواجہ عبد الباقی قدس سرہ سے اخذ کیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں مبارک اللہ کو بے مثل اور بے کیفی کے معنی کے ساتھ دل کی پوری توجہ سے قلب میں گزاریں، اور حاضر و ناظر کے معنوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ کسی صفت کو بھی ملحوظ نہ رکھیں۔ اسی اسم کو مذکورہ توجہ کے بعد ہمیشہ دل میں حاضر رکھیں۔ بعض ضروری امور جو صحبت اور روبرو ہونے پر موقوف ہیں، اگر ملاقات میسر ہوئی تو بیان کیے جائیں گے۔ ملاقات کے وقت تک نئے احوال لکھتے رہیں کیونکہ ان کا مطالعہ غائبانہ توجہ کا باعث ہوتا ہے۔ ملاقات کے وقت تک نئے احوال لکھتے رہیں کیونکہ ان کا مطالعہ غائبانہ توجہ کا باعث ہوتا ہے۔ والسلام۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اللہ پاک سمجھ بھی عطا کر دے۔ جو ہم نے حدیث اس میں پڑھی تھی، سنی تھی، وہ پہلے بھی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، یعنی فضائل ذکر کے اندر اکثر اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ تو ایسی مختلف احادیث ہیں جن کے اندر کچھ لوگوں کا اکٹھے جمع ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کرنا، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے فضائل ذکر میں ہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 احادیث ہیں، ایسی ہیں جن کے اندر اس چیز، یعنی ابھی جن میں سے ایک حدیث ہم نے جو پڑھی بھی تھی کہ جس میں جو ہے نا وہ لوگ مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں،
تو فضائل ذکر کے اندر تقریباً 10 احادیث ایسی ہیں جن سے ایک جگہ کچھ لوگوں کا جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو کسی نے یہ کہا تھا کہ جو جنوبی افریقہ ہے نا، ساؤتھ افریقہ، وہاں پر کچھ لوگ ذکر کی جو مجالس ہیں ان کی مخالفت انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے، اور وہ جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ دوسرے لوگ نہیں ہیں، اپنے لوگ ہیں۔ تو آپ اس کا کوئی جواب دیں۔ تو انہوں نے پھر ایک چھوٹی سی کتاب اس میں انہوں نے ایک لکھی تھی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں انہوں نے ایسی جو ہے نا وہ غالباً 10 سے زیادہ احادیث ایسی تھیں جو انہوں نے ذکر کی تھی، اس میں انہوں نے یعنی جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مختلف مواقع پر ایسے جو ہے وہ نوبتیں آتی تھیں کہ مختلف صحابہ ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ اس میں ایک قرآن پاک کے اندر غالباً سورۃ کہف کے اندر ایک آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کریں جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ قرآن پاک کی ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تھے، تو جلدی سے باہر تشریف لائے اس جماعت کی تلاش میں۔ تو تلاش کرتے کرتے غالباً ایک مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ تو اب تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں 3 باتیں آتی ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، پہلی بات ان کے بارے میں یہ آتی ہے، تفسیر در منصور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ان کے بارے میں یہ 3 باتیں لکھی ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کے ذکر میں مصروف تھے، ان کے جسم پر صرف ایک ہی کپڑا تھا جس سے انہوں نے اپنا صرف سطر ڈھانپا ہوا تھا، یعنی غربت کی وجہ سے۔ اور دوسری بات ان کے بارے میں یہ لکھی تھی کہ ان کے جو جسم کی جو تھی نا جلد، وہ بالکل خشک اور کھردری تھی۔ یہ بھی غربت کی وجہ سے ہوتا ہے، امیر آدمی ہو تو اس کی سکن اور طرح کی ہوتی ہے، جو بیچارہ تھوڑا سا غریب آدمی ہوتا ہے اس کی سکن اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو ان کی بھی جو جسم کی جو جلد تھی نا وہ بالکل خشک اور کھردری تھی۔ اور تیسری بات ان کے بارے میں لکھی تھی کہ اور ان کے جو سر کے بال تھے وہ بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ اب بکھرے ہوئے بال اس وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان نے اچھے طریقے سے سر میں کوئی تیل وغیرہ نہیں لگایا ہوتا اور کنگھی وغیرہ نہیں کی ہوتی۔ تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں نا وہ ان کی غربت اور فاقہ کشی کو ظاہر کرتی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان سے پوچھا، یعنی ساری باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس کو یاد کر رہے تھے، اس کو پکار رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے
میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ میرے ہوتے ہوئے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو یہ فضائل ذکر میں لکھی ہوئی ہے حدیث۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ہی لوگوں کے ساتھ میرا جینا ہے اور تم ہی لوگوں کے ساتھ میرا مرنا ہے۔ تو اس میں نا علماء نے ایک اور جو نقطہ لکھا ہے نا، وہ یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، یعنی اپنے آپ کو صبر کے ساتھ، یعنی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ زیادہ وقت خلوت میں رہنے کا تھا اور زیادہ وقت اللہ کی طرف کو اپنی توجہ اور اپنا رجوع رکھنے کا تھا۔ تو اس توجہ اور رجوع والے ماحول سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو مشقت تو ہوگی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، لیکن آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کریں۔ صحیح ہے؟ تو اس میں آتا ہے کہ یہ جو ذکر کرنے والوں کی جو جماعت ہے، اس کے بارے میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد نبوت ہیں، کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ مراد نبوت ہیں، تو جس کو اس جماعت کے ساتھ چڑ ہے جو نبوت کی مراد ہے، تو ان کا جو ہے نا وہ درجہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جن کے پاس اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم فرماتے ہوں اور قرآن میں حکم دیا ہو، تو ان کے پاس بیٹھنے کو دل نہ کرنا، ان کے پاس بیٹھنے سے طبیعت میں بوجھ ہونا یا ان سے چڑ ہونا، یہ بڑی آدمی کو نا یہ بات دور لے جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، یہ حدیث بھی فضائل ذکر میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے آج ہی عصر کے بعد بیٹھ کے نا ساری گنی تھی اس میں، تو اس لیے مجھے یاد ہے۔ تو اس میں وہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو کر بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، اور پھر فرمایا وغشیتہم الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر فرمایا ونزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اور پھر فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اب اس میں نا علماء نے اس کی جو تشریح میں نا یہ بات فرمائی ہے کہ اب ہمارے نا اس میں علماء وغیرہ سمجھتے ہیں، جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی۔ اب اس شرح میں انہوں نے جب اس حدیث کا تذکرہ کیا، کیونکہ ابھی یہ جو ہم نے اس مکتوب میں بھی حدیث پڑھی تھی یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور غالباً مسلم، بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جو انسان، جو مسلمان، جو اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اتنا نورانی اور پاکیزہ عالم چھوڑ کر ان لوگوں کا ذکر سننے کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں،
اور ان کے سروں پہ آگے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی 2 وجہ ہیں، کہ ان 2 وجوہات کی وجہ سے فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر ان اللہ کے بندوں کا ذکر سننے کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بھی جو ہے نا وہ تقاضا نہیں ہے، ہمیں کھانے پینے کا تقاضا نہیں ہے، ہمیں سونے کا تقاضا نہیں ہے، ہمیں تھکاوٹ کا تقاضا نہیں ہے، ہمیں کاروبار کا تقاضا نہیں ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی تقاضا ہمارے ساتھ نہیں لگا ہوا، جبکہ انسانوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے تقاضے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے اس وجہ سے ان ایمان والوں کا ذکر سننے کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے تقاضوں کو بھی لگایا ہوا ہے، کتنی ضروریات کو بھی لگایا ہوا ہے، کتنی مصروفیات کو، کتنی مجبوریوں کو اللہ نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کہ پھر بھی اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو فرشتے اس وجہ سے ان مسلمانوں کے پاس آ کر ان کا ذکر سنتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں، ذکر میں، رکوع میں، تسبیح میں، تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری کی ساری جو عبادتیں یا نیک اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو، اللہ تعالیٰ کی جنت کو، اللہ تعالیٰ کے عرش کو، اللہ تعالیٰ کی کرسی کو، اور اللہ تعالیٰ کے 7 آسمانوں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ یہ جو اللہ کے بندے جو مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، انہوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کو دیکھا ہے، نہ ذاتی تجلیات کو دیکھا، نہ اللہ کے عرش کو دیکھا، نہ اللہ کی کرسی کو دیکھا، نہ 7 آسمانوں کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، تو انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا ہوا۔ تو یہ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ یہ بغیر دیکھے اللہ پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ پہ مر رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ سے محبت کر رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ تو جب فرشتے ان مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں، تو وہ اپنا جو ہے نا وہ عالم مشاہدہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو لوگ عالم غیب کا ذکر کرنے والے جو کچھ بندے ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ذکر سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات انہوں نے فرمائی وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اس کو اگر سمجھ نہ ہو تو اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے دودھ پیتا بچہ جب وہ سونے لگتا ہے تو ماں اس کو جو ہے نا وہ اپنے ایسے بازو پہ اس کو لٹا لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہو جاتی، پھر اس کو اپنے سینے سے بھی لگا لیتی ہے، ٹھیک، اور پھر اس پہ بھی بس نہیں ہوتی، اپنا جو دوپٹہ ہے وہ بھی اس پہ ڈال دیتی ہے، اور پھر اس پہ بھی بس نہیں ہوتی، پھر ماں جو ہوتی ہے نا اپنی وہ جو ٹھوڈی ہے نا وہ بچے کے ماتھے پہ رکھ دیتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز کو سمجھ نہ ہو کہ فرشتے اس مجلس کو، محفل کو، یا اللہ کی جو رحمت ہے اس محفل والوں کو کیسے ڈھانپ لیتی ہے، جس طرح سے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں، اپنی آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے، اس کا جو سب سے اچھا جو سمجھنے کے لیے جو ترجمہ ہے یا سب سے اچھی جو کیفیت ہے نا، وہ ماں اور بچے کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اب ہم نے تو اس لفظ کو مذاق بنایا ہوا ہے نا، کوئی تعلیم میں سو جائے، کوئی بیان میں سو جائے، خراٹے مارنے شروع کر دے تو ہم مجھے سکینہ نازل ہو رہی تھی،
وہ سکینہ نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر ہمارے جو محدثین ہیں، بلکہ اس میں ہماری ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی روح المعانی کے نام سے، تو یہ جو تفسیر ہے نا یہ لکھی بھی ہمارے سلسلے کے ہی تھے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ جو روح المعانی تفسیر ہے یہ شاید 30 جلدوں میں ہے، تو لیکن اس کا ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکا۔ تو اب اس میں نا یہ جو اچھا، اب اس میں قرآن پاک کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ یہ لفظ جو ہے نا وہ سکینہ کا آتا ہے، تو وہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو سکینہ ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ہیا نور یستقر فی القلب، کہ یہ جو سکینہ ہے یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ یہ جب انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے تو اس دل کے اندر یہ جم جاتا ہے، اس دل کے اندر یہ جڑ پکڑ لیتا ہے اور اس دل کے اندر یہ قرار پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ جو ذکر کی مجلس کی برکت سے یہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے اور پھر وہ جو نور ہے وہ انسان کے قلب کے اندر ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ جو ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کی برکت سے انسان کے دل کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نور پھر دل سے خارج نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ انسان دین کی مجلس میں بیٹھا تھا یا مسجد میں بیٹھا تھا یا جو ہے وہ کسی دینی محفل کے اندر بیٹھا تھا تو وہ نیک پاک تھا، اور جب وہ اس مجلس میں سے اٹھا ہے تو اٹھتے ہی اب اس کی آنکھ بھی غلط دیکھنے لگی، کان بھی غلط سننے لگے، زبان بھی غلط بولنے لگی اور دماغ بھی غلط سوچنے لگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جو سکینہ کا نور دل کے اندر اتر جانے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ایسا آدمی ہر جگہ پر با خدا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہے تو وہ با خدا ہے اور بازار میں آیا، گلی میں آیا، کاروبار کی جگہ پہ آیا، دکان پہ آیا یا اور دنیاوی ماحول میں گیا تو وہ با خدا نہیں رہا۔ تو سکینہ کا جو نور ہے وہ دل کے اندر اتر جانے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ایسا آدمی ہر جگہ پر با خدا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری انہوں نے فرمایا اس کی جو تفسیر ہے نا سکینہ کی وہ کیا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں وَبِهِ يَثْبُتُ التَّوَجُّهُ إِلَى الْحَقِّ، مطلب جب سکینہ کا نور انسان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر جس دل کے اندر سکینہ کا نور اترا ہوا ہوتا ہے اس دل کی توجہ ہمہ وقت اللہ کی طرف رہتی ہے۔ اب اس دل کے اندر ہر وقت میں اللہ کا دھیان رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی وقت میں تو جو دل ہے وہ اللہ کی طرف توجہ سے، اللہ کی طرف دھیان سے، اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہے، اور دوسرے وقت میں وہ شیطان کی یاد سے اور شیطان کی اطاعت سے اور شیطان کی فرما برداری سے بھرا ہوا ہے۔ تو جس دل کے اندر سکینہ کا نور اتر جاتا ہے اس دل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ایسا دل پھر ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور پھر تیسری تفسیر انہوں نے فرمائی جو سکینہ کا نور ہوتا ہے اس کے بارے میں وَيَتَخَلَّصُ عَنِ التَّيْشِ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی تیش میں آ گیا، تو یہ اردو والا تیش نہیں ہے، یہ جو لفظ ہے نا یہ تیش یہ عربی والا تیش ہے، اور تیش عربی میں بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ عربی کے اندر محاورہ ہوتا ہے نا کلب تایشن، یعنی ایسا کتا
جو کبھی ادھر منہ مار رہا چلتے ہوئے، کبھی ادھر منہ مار رہا، کبھی ادھر منہ مار رہا، جیسے کتوں کا بھی اسٹائل ہوتا ہے چلنے کا، تو وہ کتا جو چلتے ہوئے کبھی ادھر کو منہ مار رہا، کبھی ادھر کو مار رہا، کبھی ادھر کو دیکھ رہا، کبھی ادھر کو دیکھ رہا، تو جو کتا اس طرح سے چلنے والا ہوتا ہے اس کتے کو عربی میں کلب طایشن کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر سکینہ کا نور اتر جاتا ہے تو پھر ایسے دل والا آدمی جب سڑکوں پر آتا ہے، جب یہ بازاروں میں آتا ہے، جب یہ چوکوں میں آتا ہے، تو یہ اس کتے کی طرح، جیسے وہ کتا کبھی ادھر کو منہ مارتا ہے، کبھی ادھر کو منہ مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، تو جس دل کے اندر سکینہ کا نور اتر جاتا ہے تو پھر یہ رستوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں شیر کی طرح چلتا ہے، کتے کی طرح نہیں چلتا۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ پھر دائیں بائیں ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، یعنی بد نظری نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتا۔ کبھی شیر کو چلتا ہوا دیکھیں نا، تو شیر جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ چلتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھتا، شیر سیدھا دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور پھر اس میں ایک جو ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے وہ آتا ہے نا کہ یہ ذکر کی مجالس میں سکینہ کا نازل ہونا، ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر غالباً سورۃ فتح کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ یعنی اس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب یہ سکینہ کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر، یعنی ایمان والوں کے دل کے اندر جو ایمان پہلے سے موجود ہے، اس دل کے اندر سکینہ کا نور اترنے کے بعد اس ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ذکر کی مجالس کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ جو ذکر کی مجالس ہے یہ ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ چیز قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ کرے بھائی ہمیں یہ جو ایک روٹین بن جاتی ہے آدمی کی کہ بس آ گئے چلے گئے، تو اللہ کرے ہمیں ان مجالس سے جو صحیح معنوں میں جو مقصود ہے اور ان مجالس کی جو صحیح جو نورانیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی نصیب کر دے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ابھی ہم فرماتے ہیں نا کہ جب وہ ذکر کی مجلس میں انسان آتا ہے تو وہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں ابھی یہ جو ہم حدیث اس میں پڑھ رہے تھے نا، اس کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی، حدیث میں یہ الفاظ تھے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ذکر کرنے والوں کے سروں کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر حدیث کے الفاظ تھے کہ پھر وہ فرشتوں کا جو مجمع ہے وہ آسمان تک چلا جاتا ہے۔ اب یہ آسمان، اس سے حدیث میں یہ جو مراد ہے نا، یہ نیلا آسمان نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دیکھنے کی آخری حد ہے، یہ جو نیلے رنگ کا آسمان ہے کہ اس سے آگے ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو جو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ آسمان تک چلا جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہماری زمین سے پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اب جس جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں، بھلے وہ 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، جتنے بھی ہوں، تو ان کے سروں پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ ان کا سلسلہ آسمان تک چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو فرشتوں کی اتنی زیادہ صحبت اور کمپنی نصیب ہو جاتی ہے، اور جب انسان کسی کی صحبت کے اندر مستقل رہتا ہے، مستقل بیٹھتا ہے، وہ بھلے انسان ہے، وہ کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے پاس رہنے کے بھی انسان کی طبیعت پہ اثرات آتے ہیں، تو انسان کے پاس رہنے سے بھی انسان کی طبیعت کے اثرات آتے ہیں۔ تو جب اتنے
پتہ نہیں یہ ہزاروں فرشتے ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب ایک آدمی اتنے فرشتوں کی صحبت میں اتنا مستقل عرصہ رہے گا تو ان فرشتوں کی بھی جو صفات ہیں، ان فرشتوں کی بھی جو اندر کی کیفیات ہیں، وہ اس انسان کے اندر، مسلمان کے اندر منتقل ہوں گی، ضرور منتقل ہوں گی، ہے نا بھائی۔ تو اللہ کرے ہمیں بھائی، اللہ ان مجالس سے جو ہے نا وہ صحیح پورا اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے بھائی۔